کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولتے رہنا بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری میں سچ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ طبی نقطہ نظر سے کئی نام لیے جا سکتے ہیں، یعنی اس بیماری کے بہت سے نام ہیں، لیکن اگر بغیر نام لیے اس بیماری کا اگر ذکر کریں یا اس کی تشخیص کرنا ہو، اور وہ لوگ آج کل کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں، اور خان صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بہت جھوٹ بولے اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی ان کی عادت نہیں گئی۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو اجلاس میں جو گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد تو ان کے خیر خواہوں کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ بھی اس ناگہانی بیماری سے دوچار ہو چکے ہیں۔ میں ان کی ذہنی حالت میں شک نہیں کر رہا، لیکن بیماری تو بیماری ہوتی ہے، اور جھوٹ ایسی بیماری ہے جس میں سچ نظر نہیں آتا، اور نہیں نظر آتا تو خان صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے آتے ہی کرپشن ختم کر دی تھی۔ تو خان صاحب نے ترجمانوں کو اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے تو کرپشن 3 ماہ میں ختم کر دی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کی اب باتیں ہو رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ تو بالکل بیکار سی رپورٹ ہے۔ تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کرپشن 3 ماہ میں ختم کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور بڑے دعوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ دور میں پاناما جیسے بڑے بڑے سکینڈل آئے اور ہماری حکومت کا کوئی ایک سکینڈل بھی نہیں آیا، یعنی سبحان اللہ۔ یہ جو شوگر کا سکینڈل، گندم، آٹا، بجلی، پیٹرول، گیس، ادویات میں اربوں روپے کی مال کمایا، پیٹرول میں اربوں روپے ڈال کے وہ ندیم بابر صاحب نکل گئے، مالم جبہ کا، پھر ہیبر بینک، پھر بی آر ٹی، اس سے بڑا سکینڈل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک لسٹ ہے، ایک لمبی فہرست ہے، میں اگر پڑھنے پہ آؤں نام لوں تو درجنوں سکینڈل ہے جو خان صاحب کے یا موجودہ دور حکومت میں آئے ہیں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں کوئی سکینڈل نہیں آیا، اور کوئی ادارے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ کون سا ادارہ بچ گیا ہے؟ معیشت تباہ ہے، اسٹیٹ بینک موٹر وے گروی ہے، پی آئی اے تباہ ہے، ابھی تو ان کو ایف بی آر نے ان کے وہ سیل کر دیے، پھر لاکھوں لوگ بے روزگار کیے، سی پیک جس کے بارے میں اب سبھی پہلے دبے لفظوں میں بات کرتے تھے کہ وہاں پہ ایک بڑے صاحب موجود تھے، اب کھلے لفظوں میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ اب خان صاحب نے چین جانا ہے، اور چونکہ چین نے کوئی 30-35 ارب ڈالر کی جھلک کرائی ہے، یہ کہا گیا ہے یا اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ 30-35 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ کر دے گا۔ اور یہ بات آئی ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف اگر حکومت میں آتے ہیں اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو چائنا نواز شریف کو واپس اقتدار میں دیکھ کر یہ اتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اب خان صاحب پڑھتو پہ ہوئے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں مل جائے اور ہم یہ انویسٹمنٹ لے آئیں۔ وہ چونکہ سی پیک بند پڑا ہوا ہے، اور ابھی میں نے کسی کا سنا وہی کہہ رہے تھے کہ چینی صدر نے تو انکار کر دیا، وہ کہتا ہے جی کہ ہم ہاسپٹیلٹی نہیں کر سکتے، آپ نے آنا ہے 100 بسم اللہ، لیکن وہ کرونا اور بیماریوں کی وجہ سے وہ کسی سے ملاقات بھی نہیں کر رہے۔ تو درجنوں سکینڈل ہیں اور درجنوں ایسی چیزیں ہیں جن کو جو موجود ہے آن گراؤنڈ، اور خاص صاحب کہتے ہیں نہیں کرپشن میں نے ختم کر دی تھی، اور اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ 0 لیول پہ چلی گئی ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی والے جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کے رکن ہیں پریزیڈنٹ جناب صدر عارف الوی صاحب، یہ ممبر ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں ہے، پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی برانچ ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ ہے جس نے پوری دنیا کے ممالک کی فہرست نکالی ہے، اور یہ ایک عالمی ادارہ ہے، اور یہ مرکزی ادارے کی طرف سے رپورٹ جاری ہوئے۔ یہ مرکزی ادارہ نواز شریف کے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا دفتر نہیں تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں دفتر بنایا ہوا تھا، تو اس رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ چلے کرپشن کا معاملہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن حقائق سے ڈینائی کرنا اور مسلسل جھوٹ بولتے رہنا یہ وہ بڑی بیماریاں ہیں۔ اور اب خاص نے آج ایک اور بات بھی کہی کہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ آج انہوں نے کوئی قانون کی نئی انہوں نے جو قانونی اصلاحات متعارف کرائی ہیں، یقینی طور پر اچھی اصلاحات ہیں، اس کی میں قبل از وقت اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن قانونی اصلاحات اور قانون تو پہلے بھی موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ قانون پر عمل درآمد کا ہے، اور اشرافیہ سمجھتی ہے کہ ان کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، قانون صرف غریبوں اور اپوزیشن میں یا مخالفین کے لیے ہوتا ہے۔ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی قانون تو موم کی ناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب جو کہ جنہوں نے جھوٹ بولا وہ ایم این اے رہے، اور پھر وہ وہاں سے جم مار کے سینیٹر ہو گئے، اور ان کا فیصلہ ہی عدالت نہیں دے رہی، تو ان کے لیے تو قانون ہے نہیں۔
اور پھر فارن فنڈ نے کیس جو کہ پچھلے کئی سالوں سے لٹکا ہوا، جس کے بارے میں روز کوئی نیا انکشاف ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، بلکہ ثابت ہوا پڑا ہے، تو اس کے نتیجے میں حکومت پوری کی پوری گر سکتی ہے، بلکہ بین ہو سکتی ہے۔ تو جھوٹ کی بیماریاں یا جھوٹ کی حالت، مسلسل جھوٹ بولتے رہنے سے پھر انسان کو ہر جو جھوٹ ہے وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ تو خاص صاحب اپنا سچ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے 100 دن میں کرپشن ختم کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کس کا نام کرپشن رکھا ہوا تھا اور کیا چیز انہوں نے ختم کر دی تھی، عوام کو تو وہ نظر نہیں آ رہی، نہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں اس بات کا کوئی ہمیں ملتا ہے ثبوت کہ وہ ختم ہوگی۔ تو خاص صاحب نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کہا کہ چونکہ اس ملک میں قانون کمزور ہے اس لیے سرمایہ کار نہیں آتے۔ سبحان اللہ، خاص صاحب نے خود اس بات کے ذمہ دار ہیں اس ملک سے سرمایہ کاروں کو بگانے میں، ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب خاص صاحب اقتدار میں آئے تھے تو خاص صاحب نے آ کر اس ملک میں شور مچایا تھا کہ ہماری جو پوری جو قیادت ہے، پچھلی قیادت، وہ ساری چور ہے۔ تو پھر کتنے آنا سی پاکستان سرمایہ کاری کرنے کے لیے، جب آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کبھی ایماندار حکمران آئے ہی نہیں، سب چور ہیں اور 70 سالوں سے چور ہیں، آپ اکیلے ایماندار آئے ہیں، اور آپ کو آئے وہ جمعہ 8 دن ہوئے تھے اور آپ کی ایمانداری ابھی ثابت ہونی تھی، تو پھر سرمایہ کاری بھاگ گئی، سرمایہ کار بھاگ گئے، اور پھر خود آپ نے اس ملک میں سیاسی ماحول پیدا ہی نہیں ہونے دیا، وہ سیاسی ماحول جو سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو اصل سرمایہ کاری آتی ہے ملک میں اچھے پولیٹیکل ماحول کی وجہ سے۔ قانون قوانین تو موجود ہے، قوانین تو کئی سالوں سے موجود ہے، 70 سالوں سے موجود ہے، اس سے پہلے جب انگریز کا دور تھا تب بھی قوانین موجود تھے، ان پہ عمل درآمد ہوتا تھا۔ تو مسئلہ تو ہے عمل درآمد کا، قانون کے اوپر عمل درآمد کے، آپ لاکھ نئے قانون بنا لیں لیکن جب ان پر عمل درآمد ہی نہیں ہونا، جب ان کو اپنے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کرنا، جب اس کے لیے اپنے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا فائدہ۔ تو یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سرمایہ کار اس وجہ سے آتے ہیں، قانون اب انہوں نے قوانین بنا دیے تو ان کا خیال ہے کہ اب سرمایہ کار آ جائیں گے، سرمایہ کاری بڑھ جائے گی۔ تو جب خان صاحب نے آتے ہی یہ سب کچھ کہا تو ہم نے ہاتھ باندھ کے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ خان صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں، سرمایہ کار بھاگ جائے گا۔ پھر نیب، ایف آئی اور اینٹی کرپشن کے نام پر لوگوں نے اربوں روپے کما لیے، کیونکہ ہر آدمی ڈر رہا ہوتا تھا کہ نیب اندر کر دے گی، نیب جس کو چاہتی تھی اٹھا کے اندر کر دیتی تھی۔ تو جن کے جیب میں پیسہ تھا، ان کو لوگوں نے بلیک میل کیا، ان سے پیسے 3 سال سے جس خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ پھر کہنے والے تو صحیح کہتے ہیں نا کہ مسئلہ کچھ اور نہیں، مسئلہ خود خاص صاحب ہے۔ جب لیڈر تقریروں سے کام چلائیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو پھر کابینہ، ترجمان، وہ سب بیچارے یہی کریں گے۔ اب شہزاد اکبر نے اگر پرائم منسٹر سے وعدہ کیا تھا کہ میں نواز شریف کو ہتھ کڑی لگا کر واپس لاؤں گا تو وہ جھوٹ ہی بولنے تھے، تو پھر ان کا جھوٹ جو ہے وہ پھر آپ کو کیوں برا لگا ہے جب آپ خود جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر نیچے وہ ایک روزانہ زبانی کلامی موٹر میں بنایا کرتے ہیں، ان کا نام ہے مراد سعید، انہوں نے زبانی کلامی میلوں سڑک بنا دی ہے، میلوں انہوں نے موٹر ویز بنا دی ہیں، اور کیا کرا ہے کچھ نہیں ہے۔ تو شہزاد اکبر کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو ان کی قیادت کر رہی تھی۔ یہ درست ہے، حکومت کو پچھلے 3.5 سال میں جو سب سے زیادہ معیشت کے بعد مار پڑی ہے وہ احتساب میں پڑی ہے، اور اب حکومت کا وقت تقریباً وہ کہتے ہیں نا وقت ہو گیا، اب تو ٹائم آ گیا، پارٹی ول بی اوور سون۔ لیکن کوئی سیاسی کرپشن نہیں آپ پکڑ سکے، معیشت آپ ٹھیک نہیں کر سکے، جھوٹ میں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ ایسے تو پاکستان کا نام ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں 117 سے 140ویں نمبر پر نہیں آیا، وجہ تو ہے نا۔ تو حکومت کو مسلسل 3.5 سال کی ناکامیوں کے بعد یہ 3.5 سال کی مسلسل ناکامیوں کے بعد یہ مان لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو آنگن ٹیڑھا نہیں ہے بھیا، آپ کو ناچنا نہیں آتا۔ عمران خان خیالات کی دنیا کے بلے باز ہیں، یہ فکرہ میرا نہیں ہے، جاوید چودھری کا فکرہ ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ وہ خیالات کی دنیا کے بلے باز ہیں، اور یہ زمینی حقائق اور مینجمنٹ سے نابلد ہے۔ وہ لیڈر جو آج تک اپنے پرانے دوستوں، پارٹی کے پرانے ورکروں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھ سکا، اپنی ذاتی معیشت نہیں چلا سکا، جس کے پاس ٹیکس میں 2 لاکھ روپے سے 98 لاکھ روپے دینے کا، یعنی ٹیکس کیسے بڑھ گیا، آمدنی کیسے بڑھی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو توشہ خانہ سے تحائف لیے، ان کو کیسے کہاں خرچ کیا، وہ کہاں بیچے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ لیڈر جو پورے ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، کساد بازاری اور افراتفری میں دھکیل کر بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے جی یہ سب کچھ مجھے ورثے میں ملا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو کچھ نہیں کر سکتے پھر انہیں چاہیے کہ وہ جا کے آرام کریں۔
تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے جب عوام سے جھوٹ بولتا ہے، اور کسی ایک معاملے پہ نہیں، کشمیر پہ جھوٹ بولا گیا، اب آپ کو یاد ہے سی پیک پہ جھوٹ بولا گیا، تو ہر معاملے میں جھوٹ بول کے، اور اپوزیشن کی قیادت کے حوالے سے، یعنی نواز شریف کو آج سے 3-4 سال پہلے اگر سارے عوام نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ ضرور یہ سمجھتے تھے کہ یار مالدار آدمی کہیں نہ کہیں تو مال بنایا ہوگا۔ آج تو زیادہ تر لوگوں کا اس بات پہ یقین ہو گیا کہ نواز شریف بے قصور ہے اور یہ سارا جھوٹ بولا گیا ہے، اور وہ یہ بات اب آن ریکارڈ ہے کہ اب کے پی کے میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشن، تو خاص صاحب کو ٹکٹوں کو امیدوار نہیں مل رہے، وہاں لوگ پی ٹی اے کے ٹکٹ میں بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں آزاد الیکشن لڑیں گے، جیت گئے تو بعد میں دیکھیں گے کدھر جانا ہے، لیکن ابھی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، اور نون لیگ کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ یعنی جہاں پہ خود خان صاحب کی اپنی حکومت ہے اور جہاں نون لیگ ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں بھی نون لیگ کے ٹکٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ سواگا یہ کہ خان صاحب ناراض ہے میڈیا سے، وہ کہتے ہیں میڈیا ہمیں ہماری کارکردگی ہائی لائٹ نہیں کرتا، تو میڈیا جو آپ کرتے ہیں وہ تو ہائی لائٹ کرتا رہا، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ ہائی لائٹ کرے گا، سچ بولیں گے تو سچ ہائی لائٹ کرے گا۔ جتنی باتیں خان صاحب کرتے ہیں کیا میڈیا ان کو ایڈٹ کر کے پیش کرتا ہے؟ خان صاحب کی ہر تقریر لائیو ہوتی ہے، ہر وزیر کی تقریر لائیو ہوتی ہے، ہر مشیر کی تقریر لائیو ہوتی ہے، ٹاک شو میں جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بغیر ایڈٹ کے دیے جاتے ہیں، یعنی آنر کر دیے جاتے ہیں، تو میڈیا اور کیا کرے؟ لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے میڈیا کے حوالے سے جو کچھ کہا اس پر میڈیا مین کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی رائے بھی فیاض ہے، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے، صحافی کہہ رہے ہیں سینئر، تو پھر جیل بھی کھول دیں۔ یہ بات انہوں نے کہی، صحافیوں کو ہر ایک تو اینکروں کے اوپر ارشد شریف صاحب ایک تو پھینٹی آپ کی لگی ہے۔ نہیں یہ معصوم مجھے کہا تھا۔ اچھا تسی معصوم؟ ہاں مجھے آج کل تاڑے ورگے آندے نے مارکیٹ میں؟ معصوم۔ تو ایک تو آپ کی اینکروں کی ہے، ایک آپ کی ہوگی کہ جو بیٹھ کے آپ ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں، دوسرا آج ہاں جی کیا باقی خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں روز کا انہی سے ہی پوچھا جائے۔ ساری بات لاسٹلی یہ جو ہے نا آگے پولیٹیشن نے جو کام شروع کیا، جو ہمارے لیے بھی بری بات ہے، صاف ظاہر ہے ہمیں بہت ساری باتیں لوگوں کی آگے ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کا برڈن لینا پڑتا ہے جس کے لیے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہوتے۔ یہ کلچر جو ہے سب پارٹی سے نہیں تھا، یہ پیپلز پارٹی کا جیلا ہے، یہ اینکر ہے اس کا، یہ اس کا کالم نگار ہے بھٹو فلسفی کے اوپر، وہ بالکل ڈٹ جائے گا، کوئی سرخا ہے، لیفٹی ہے، کچھ بھی کرتے ہیں۔ اچھا نواز شریف صاحب کا ماشاءاللہ دربان یا ان کا آپ کہہ دسترخوان بہت بڑا ہے، لہٰذا وہاں پہ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہیں، اور اب ان کو کوئی شرم حیا کسی کو نہیں آتی کہ ہم جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ خان صاحب نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی اپنے درباری پیدا کیے، انہوں نے ایک اپنے اینکرز کی کلاس پیدا کر لی ہے، اور جو اینکر یا صحافی کالم نگار ان کے ساتھ نہیں ایگری کرتا، اس کے بعد ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ آپ کی بیوی بچوں تک جاتی ہیں، فیملی کی فوٹو نکالتی ہیں، پکچرز نکالتی ہیں، دنیا جہاں کی گالی گلوچ کرنے کے بعد شام کو ان کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جناب فلاں گستاخ نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، فلاں نے پروگرام کیا تھا، ہم نے فکس کر دیا۔ تو یہ تو آپ نے کلچر دیا ہے، اور آپ اس کو منع کر دیتے نا کہ جناب ان پارٹیز کے اینکرز ہیں، میں اپنی پارٹی کا کوئی ماؤتھ پیس نہیں رکھوں، مجھے فیئر جرنلسٹ چاہیے، اور مجھے کنٹینر پہ کوئی جرنلسٹ نہیں چاہیے، نہ کوئی اینکر چاہیے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت کہ جب حکومت کے کاموں پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر یہ حکومت کے لوگ یا ان کے جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ پرسنل اٹیک پہ آ جاتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تینوں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تینوں وہ ہیں جو کہ بلکہ چاروں حکومت کے یعنی خان صاحب کے کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں، یہ سمجھے جاتے تھے، اب کچھ ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اب بھی وہ خان صاحب کے کیمپ میں ہی ہے، نواز شریف کے کیمپ میں یا کسی اور سیاسی جماعت کے کیمپ میں نہیں ہے، وہ بھی حکومت کی اس کارکردگی سے اور اس رویے سے خوش نہیں ہے کہ اگر وہ حکومت کے کسی غلط کام کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو پھر ان کے جو لتے لیے جاتے ہیں وہ بھی توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ رویہ جس کی وجہ سے حکومت کے یعنی ملک و قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ آپ کے ماشاءاللہ اقدامات کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور اگر اب بھی ان غلطیوں کا اعتراف نہ کیا گیا، سبق نہ سیکھا گیا، تو پھر ہماری منزل کیا ہوگی؟ یہ میں اور آپ ہم سب واقف ہیں، اور وہ جو ٹیلی فون کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ملک میں اب مزید تجربوں کی سکر نہیں ہے، اور گرتی ہوئی دیوار کو وہ کتنا سہارا دے سکتے ہیں، اور ان کا ہر سہارا قوم کو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے، اور ہم ہمیشہ بھارت کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن کرتے رہے ہیں۔ ایک بینچ مارک ہے، دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے تو دونوں ملک کس طرح ترقی کر رہے ہیں، اور پھر تیسرا ملک بنگلہ دیش بنا، وہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ یہ بنگلہ دیش اور بھارت ہمارے لیے آلموسٹ ماڈل ہے، یہ بینچ مارک ہے، اور چوتھا نیبر ہمارا، تیسرا نیبر افغانستان ہے۔
تو آج ہم ان تینوں ممالک سے، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کوسوں میلوں پیچھے ہیں. تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ تجربات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے اور یہ تجربات کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا